آن لائن کہانیاں یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں پاس گیا، میرے قریب ہو کر بولی، چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا کتنے پیسے لوگی؟ کہنے لگی آپ کتنے دیں گے؟ میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ بے بس تھی۔ میں نے بولا آؤ کار میں بیٹھو، وہ ڈر رہی تھی۔ کہنے لگی کتنے آدمی ہو؟ میں نے کہا ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دو گے نا؟ میں مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری، آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کریں گے نا؟ آپ چاہے مجھے 500 کم دے دینا، لیکن میرے ساتھ برا نہ کرنا پلیز۔ وہ بہت خوبصورت تھی، معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی۔ پھر بھی خدا جانے وہ کیوں جسم بیچنے پہ مجبور تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا کھانا کھایا ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ میں نے ہوٹل کے سامنے کار روکی، ہوٹل والا مجھے جانتا تھا، اس نے جلدی سے کھانا پیک کر دیا۔ میں کار میں واپس آ کر بیٹھ گیا اور آفس کی طرف چل دیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، میں کار پارک کی، رات کے 11 بج رہے تھے، سب اپنا اپنا کام ختم کر چکے تھے۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا اور کہا ہاتھ دھو لو۔ وہ کہنے لگی میں نے نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی۔ میں نے کہا نہیں پوچھوں گا کیوں کرتی ہو ایسا، کیوں بیچتی ہو جسم، بس اتنا کہوں گا، چھوڑ سکتی ہو کیا؟ یہ سننے کے بعد وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ مجھے پاگل لگ رہے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ہاں پاگل ہی تو ہوں، مجھے سب پاگل ہی سمجھتے ہیں۔ مجھے وہ کہنے لگی اگر کچھ کرنا نہیں ہے تو مجھے واپس چھوڑ آؤ۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر پرس سے 30,000 نکالے، اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ حیران تھی، کہنے لگی میں نے یہ نہیں لینے، آپ کیوں دے رہے ہیں مجھے یہ پیسے؟ میں نے اس کے چہرے کی ایک تھکن محسوس کی۔ وہ اپنے آنسوؤں کو روکے بیٹھی تھی، بار بار کہہ رہی تھی مجھے بس واپس چھوڑ آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ بہت درد دیے ہیں نا زندگی نے؟ یہ سننا تھا، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، جیسے کوئی قیامت گر گئی ہو اس پہ۔ میں سمجھ چکا تھا کوئی بہت بڑا درد لیے گھوم رہی ہے۔ دروازہ کھولا، کانپتی آواز میں بولی مجھے چھوڑ کر آؤ واپس۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا اور بتایا کہ میرا نام نعمان ہے، ڈرو نہیں، خود کو یہاں پر محفوظ سمجھو۔ اسے جب یقین ہو گیا پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے تو بتانے لگی شوہر مر گیا، 3 بیٹیاں ہیں، سسرال والوں نے نکال دیا، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بھائی کوئی نہیں ہے۔ ماموں کے گھر آئی، ماموں کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے جب مامی کو بتایا تو سب نے مجھے غلط سمجھا اور مجھے ہی دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ دور کے رشتہ دار نے ایک بڈھے سے میری شادی کروائی، اس کے بھی بچے تھے، اس کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا۔ پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا، بیٹیوں کو لے کر در بدر بھٹکنے لگی، نہ چھت تھی نہ روٹی تھی، بھوک افلاس تھی۔ سڑک پر کھڑی تھی، ایک صاحب آئے اور کہنے لگے 1 گھنٹے کے 5,000 دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ماں کی ممتا حالات کی ستائی ہوئی، کیا کرتی، آخر چل پڑی۔ اب ہر روز جسم بیچتی ہوں، کرائے کا گھر لیا ہوا ہے، بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں، کیا کروں؟ بہت بار سوچا خودکشی کر لوں، لیکن بیٹیوں کا دکھ دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی۔ وہ رو رہی تھی اور میں زمانے کی بے حسی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا نعمان آج سے تمہارا بھائی ہے، آج سے تم اپنی بیٹیوں کو لو اور میرے آفس کے اوپر والے ایک روم میں رہو۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ کار میں بٹھایا، اس کے گھر پہنچا، بیٹیاں سوئی ہوئی تھیں، بہت پیاری تھیں، گود میں اٹھایا، دل کو سکون ملا۔ مجھے کہنے لگی آپ فرشتے ہیں، آپ کون ہیں؟ میں اسے اپنے آفس لے آیا، وہ دعائیں دینے لگیں، جھولی اٹھا کر نہ جانے کتنی دعائیں دیتی رہی۔ میں نے اسے کہا جا کر سو جائیں۔ میں اپنے آفس روم میں آ گیا، میرے سامنے سے وہ چہرہ گزرا جو ایک لڑکی اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہی تھی، اسے کہہ رہی تھی مجھے طلاق دو،
تم کو میری قدر ہی نہیں ہے۔ وہ اپنا گھر جلا رہی تھی۔ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے وہ بیچاری کیا جانے زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں، زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا تھا اپنا گھر جان بوجھ کر اجاڑنے والی لڑکیوں کو طلاقیں لینا آسان ہے، اس کے بعد جینا موت ہے۔ کبھی ساس کا رونا، کبھی نند کا سیاپا، کبھی جیٹھانی سے لڑائی، ہر گھر کی بات ہے۔ اس کا ہرگز مطلب طلاق لینا یا اپنا گھر اجاڑنا نہیں ہے۔ کم عمری میں میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ ہزاروں آنکھوں کے آنسو دیکھ کر اپنے گھر کو آباد رکھو۔ خدا کی قسم ایک وقت ایسا آتا ہے نہ بھائی حال پوچھتے ہیں اور نہ ہی سگی بہنیں، سب وقت کے ساتھ ساتھ چہرے کے نقاب بدل لیتے ہیں۔ نعمان ہر جگہ کسی کو تھامنے کے لیے کھڑا نہیں ملے گا۔ ہاں میری قلم شاید کسی کو بربادی سے بچا لے۔ ہم سفر کیسا بھی ہے وہ تمہاری ڈھال ہے۔ شادی کے بعد اس کے سگے بھائی سے خرچہ لینا بھی بھیک مانگنے جیسا لگتا ہے۔ میری باتیں وہ عورت سمجھ سکتی ہے جس پر ایسا کچھ گزرا ہو۔ ہم سفر جیسا بھی ہے وہ تمہارا لباس ہے۔ یاد رکھنا زمانے کے لیے تم صرف ایک گوشت کا ٹکڑا ہو۔ وہ زمانے گزرے مدت ہو گئی جب رشتوں کا پاس رکھا جاتا تھا۔ اب رشتوں سے کھیلا جا سکتا ہے، ہوس پوری کی جا سکتی ہے، پھر پھینک دیا جاتا ہے۔ ہاں قسمت میں لکھا ہم بدل نہیں سکتے، لیکن قسمت خود لکھ بھی سکتے ہیں۔ صبر، برداشت اور جھک کر نہ جانے کتنی عورتیں صرف اس لیے گھر اجاڑ لیتی ہیں کہ اس کا شوہر اسے ٹائم نہیں دیتا۔ ہاں یہ شکوہ کرنا بھی درست ہے، لیکن کیا گارنٹی ہے اس کے بعد زندگی میں آنے والا اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ صرف ایک زندگی ہے، اس کو پیار، محبت، سمجھداری کے ساتھ گزار لو۔ جو طلاق لیے بیٹھی ہیں پوچھو ان سے، وہ سوچ رہی ہوتی ہیں نہ جانے کتنے بچوں کے باپ کی ہمسفر بنوں گی، نہ جانے وہ کیسا سلوک کرے گا، اور پھر ساری زندگی یہ طعنہ سننے کو گزر جاتی ہے اتنی ہی اچھی ہوتی تو طلاق کیوں لیتی۔ خیر وہ لڑکیاں الحمدللہ محفوظ ہیں، لیکن وہ روتی ہیں زمانے کی بے حسی پہ، اور جانتے ہو کسی عورت کی بربادی میں کہیں نہ کہیں مرد کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ محبت کر کے چھوڑ دینے والا دعوے دار ہو یا نکاح کر کے طلاق دینے والا بدبخت، عورت خدا کی قسم میرے معاشرے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک قیدی ہے۔ کبھی باپ کی پگڑی پہ لٹ گئی تو کبھی ساس کی زہر آلود لہجے پہ، کبھی شوہر کی انا پہ خاک ہو گئی تو کبھی اولاد کی وجہ سے۔ مرد اگر سمجھ جائیں میری اس تحریر کو تو شاید میرا معاشرہ بدل جائے۔ ہاں کچھ عورتیں بازارو ہوتی ہیں جن کو جتنی عزت دی جائے وہ عزت کی چادر سے زیادہ بازار کی رونق بننا پسند کرتی ہیں۔ پھر ایسی بدبخت عورتیں ایک بدبودار معاشرے کو جنم دیتی ہیں۔ دوستو اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے کمپیوٹر، موبائل یا لیپ ٹاپ پر مل جائے۔